یہ بہترین دعا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ کس کس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ کافی اہم چیز ہے اور آدمی کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ لوگ دعا کریں تو ان کی دعا قبول ہو جائے گی، یا پھر یہ بد دعا کر دیں تو ان کی بد دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ کون کون سے لوگ ہیں؟ مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، پھر اسی طرح باپ بد دعا کر دے تو وہ بد دعا بھی لگ جائے گی۔ سنن ابی داؤد کتاب الوتر کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 1536، 3 دعائیں ایسی ہے جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت الوالد و دعوت المسافر و دعوت المظلوم، اگر یہ دعا کر دے تو رب قبول فرمائے۔ پھر اسی طرح نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کتاب الادب کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 3660، ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، آدمی کے درجات جنت میں بلند ہو رہے ہیں، وہ کہتا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ باستغفار ولدک لک، کہا جائے گا کہ تیرے بچے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی اس لیے تیرے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اسی طرح دعا قبول ہوتی ہے جب آدمی خوشحالی میں رہے، تو اس وقت دعا کرے، تو جب پریشانی میں جائے گا، پریشانی میں مبتلا ہوگا تو رب اس کی بات کو سنے گا۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3382، جو آدمی چاہتا ہے کہ پریشانی میں اس کی دعا قبول ہو، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ خوشحالی میں زیادہ دعا کرے۔ آپ کو معلوم ہے اور کس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ حج کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنن ابن ماجہ کتاب المناسک حدیث نمبر 2893، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جو غزوہ کرتے ہیں، جو حج کرتے ہیں اور جو عمرہ کرتے ہیں، اگر وہ مانگ لے تو رب اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48 حدیث نمبر 2733، دعوت المرء المسلم لاخیہ، مسلمان آدمی کی دعا اپنے بھائی کے لیے بظاہر الغیب، بغیر اس کو دیکھے ہوئے، کہیں اور ہے وہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے، وہ مستجابۃ، وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ اب آئیے